بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ آج ایک اہم خبر اس پہ بات کرتے ہیں، اور وہ اہم خبر اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، بلکہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کی نظریں ہی اس خبر پہ لگی ہوئی ہیں۔ اس خبر میں ایسی کیا بات ہے کہ عالمی ذرائع ابلاغ بھی اب اس کو لکھ رہے ہیں، اس پہ خبریں شائع کر رہے ہیں، اور پھر پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد پی ڈی ایم، اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نواز، مریم صفدر صاحبہ، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، سب کے سب اس خبر پہ توجہ دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے، اب اس خبر کو لے کے آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور اس کا نشانہ، اس خبر میں نشانہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اور اس پہ تمام جو ہیں تیر جو ہیں اس پہ چلائے جا رہے ہیں۔ معاملہ ہے صحافیوں پر تشدد کا، صحافیوں پر تشدد، اور یہ پوری دنیا میں ایک معمول ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو سینسٹیو ممالک ہیں ان میں تو بالکل ہے، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، جرمنی ہو، فرانس ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، ہر جگہ، روس ہو، چائنا ہو، ہر جگہ پہ یہ معاملہ موجود ہے، اور وہ ہے کہ صحافیوں کو پھینٹا لگایا جاتا ہے۔ ابھی چند دن کی بات ہی ہے کہ انڈیا میں، باقی کام کو چھوڑ دیں، مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں اس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیں، چلیں جی وہ بھی سیکیورٹی کا ایشو ہے، ان کے لیے بن گیا ہے، اور کشمیر سے انڈیا کا وہ کیا کہتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، ان کا نام نہیں لینا چاہیے، تو اس کو بھی رکھتے ہیں۔ کرونا پہ، کرونا کی صورتحال پہ ایک رپورٹنگ ہوئی، اور رپورٹنگ ہوئی تو اس میں نہ صرف یہ کہ انڈیا نے اس کو قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دے دیا، کرونا کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہوئی تھیں ان پہ سینسرشپ عائد کرنا شروع کر دی، اور سینسرشپ عائد کر کے ٹویٹر کے آفس پہ بھی دھاوا بولا دہلی کی پولیس نے، اور وہاں پہ بھی پکڑ دھکڑ ہوئی، اور فیس بک سے، ٹویٹر سے، یوٹیوب سے، ویب سائٹس جو سماجی رابطے کی ہیں وہاں سے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ہٹوائی گئیں، کانٹینٹ ہٹوایا گیا، بلاکس کروائے گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ کرونا کی جو اس وقت سچویشن ہے انڈیا میں، اگر اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ کیا گیا اور ساری خبریں صحیح طور پہ دی گئیں تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، لہٰذا انہوں نے نہ صرف یہ کام کیا بلکہ اپنے ہی صحافیوں پہ مقدمات درج کروائے، سنگین ترین سزاؤں والے مقدمات درج کروائے، اور ایک نہیں کئی ایک صحافیوں پہ یہ مقدمات درج کروائے گئے۔ تو یہ ایک معاملہ۔ اس کے بعد آپ چلے جائیں امریکہ۔ امریکہ کے اخبارات، آپ اخبارات ہوں یا ٹیلی ویژن ہوں، جہاں پہ ان کی قومی سلامتی، نیشنل سیکورٹی کے ایشوز آتے ہیں، اور جن کا معاملہ پینٹاگون سے جڑا ہوا ہے، وہ عراق جنگ ہے، وہ لیبیا جنگ ہے، وہ مصر ہے، وہ ایران ہے، وہ شام ہے، وہ افغانستان ہے، دنیا بھر میں جہاں جہاں وہ لڑائیاں لڑ رہے ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اس کا بلینک چیک دیا گیا ہے کاٹ کے، اور ہم جو چاہیں کریں، ہمیں مادر پدر آزادی ہے۔ اس پہ کچھ کسی کو لب کشائی کی اجازت نہیں ہوتی، لب کشائی کی اجازت نہیں ہوتی اس میں بالکل۔ وہ بلکہ یہ ہے یہاں تک کہ واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز اور CNN جیسے بڑے بڑے ادارے جو ہیں ان پہ لازم ہے کہ نیشنل سیکورٹی سے متعلق یا سیکورٹی کے ریلیٹڈ کوئی بھی خبر ہوگی تو پینٹاگون سے کلیئر کروائی جائے گی، تو وہاں پہ آپ کبھی بھی یہ نام نہیں سنیں گے۔ ہمارے پاکستانی صحافی بھی، ان کو بھی گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ لے کے غائب کر دیتے ہیں، جب تک چاہیں وہ جو چاہیں کریں، یہ ہے قانون۔ تو پاکستان میں بھی صحافی جو ہیں وہ اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، اور ان کے لیے مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر میں نے شعبہ صحافت اختیار کیا ہے
تو پھر اس میں وہ کہتے ہیں پیار کیا تو ڈرنا کیا. تو جب ہم نے خبروں سے کھیلنا ہے اور خبروں کی ہی خبر لینی کیسے ہے، شائع کیسے کرنی ہے، نکالنی کیسے ہے، یہ ہمارا کام ہے سارا دن کا. اور ایک صحافی کا جو کام ہوتا ہے وہ ہر طرح کے شخص سے رابطے میں رہتا ہے، خواہ وہ اسے مثلا پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. اگر پاکستان کا جرنلسٹ ہے تو وہ را کے ساتھ بھی رابطے میں رہے گا، CIA کے ساتھ بھی رابطہ رکھے گا، MI6 کے ساتھ بھی رابطہ رکھے گا، چائنیز انٹیلیجنس کے ساتھ بھی رکھے گا، سعودی انٹیلیجنس کے ساتھ بھی رکھے گا، یہاں تک کہ یہ رشین کے ساتھ بھی. کیوں، کیسے رکھے گا؟ اس کی وجہ کہ یہ جو سفارت خانے ہوتے ہیں، سفارت خانوں میں اس ملک کی انٹیلیجنس کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو انڈر کور آتے ہیں، ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں ملک کی انٹیلیجنس کا آفیسر ہے لیکن انڈر کور فلاں کے تحت کام کر رہا ہے. یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا تو ہم پتہ کر لیتے ہیں. تو یہ تو چیز ہے. اور پھر سفارت خانے جو ہیں وہ پاکستان میں خاص طور پہ جو کمزور ملک ہیں وہاں پہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جرنلسٹوں کے ساتھ روابط رکھے جائیں. نہ صرف جرنلسٹوں کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ بھی رکھے جائیں، وہ بھی پھر انڈر کور کام کرتے ہیں. بعض اوقات میں اب ملکوں کا نام نہیں لیتا، 2-3 ملک ان کے جو کمرشل اٹاشی ہیں وہ انڈر کور تھے، اور جو ٹریڈ اٹاشی ہیں وہ بھی انڈر کور تھے. وہ کوئی تاجروں کے ذریعے رابطہ کر کے اپنے کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں صحافیوں کو پھر مار بھی پڑتی ہے. یہ امریکہ میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے، جرمنی میں بھی، فرانس میں بھی، پاکستان، انڈیا، چائنا، ہر جگہ. ایون سعودی عرب چلے جائیں جی. سعودی عرب میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ کتنا بڑا آپریشن ہوا خشوگی کا. ان کو سعودی جو آپریشن ہوا جس میں ابھی تک بھی مقدمات زیر التوا ہیں اور ان کا مبینہ طور پہ الزام سعودی اتھارٹیز پہ لگاتے ہیں، سعودی حکام پہ لگاتے ہیں. تو وہ آپریشن ہوا، ترکی میں ہوا اور سفارت خانے میں ہوا، اور وہ سب کچھ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کام ہوتے رہتے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ ہے، پچھلے دنوں ہمارے ہاں یہ ہے کہ جناب فوراً جیسے ہی وہ واقعہ ہوتا ہے، یہ خاص طور پہ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی واقعات ہوں وہ سارا سر تھوپ دیا جائے ہمارے انٹیلیجنس اداروں پہ، کبھی ISI پہ، کبھی IB پہ، کبھی MI پہ، کبھی FIU پہ، کبھی کسی پہ یہ لگا دیتے ہیں. اور پاکستان میں یہ سلسلہ بہت زیادہ جب شروع ہوا وہ تھا جب حامد میر صاحب پہ گولی چلی کراچی میں، اور اللہ کے فضل سے وہ بچ گئے اور وہ صحت یاب اور فیلڈ میں موجود ہیں. پھر مطیع اللہ جان اسلام آباد میں، وہ سارا دن صبح سے لے کے شام تک، رات تک وہ غائب رہے. پھر وہ بھی واپس آ گئے. ان کی بھی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ان کی FIR موجود. اس کے بعد حامد میر صاحب کا معاملہ میں الگ سے بتاتا ہوں. پھر ہوا آپ کا ابصار عالم. وہ جرنلسٹ اس لیے نہیں ہم سمجھتے کیونکہ وہ پیمرا کے چیئرمین رہ چکے ہیں اور وہ خود اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں کہ اب میں واپس صحافت میں نہیں آؤں گا. ہمارے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی دے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں تو اب واپس نہیں آؤں گا. وہ خود ہی بتا چکے تھے کہ میں نے اب صحافت چھوڑ دی. وہ اب PMLN کے ساتھ بہت زیادہ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، اور اب ہوا ہے اسد طور، ایک نوجوان صحافی. وہ یہ ہمارے پاس، یعنی کہ ہمارے پاس سے مراد ہے جو ARY کی بات کر رہا ہوں میں، چونکہ ARY میں بھی اہم ذمہ داری ادا کرتا ہوں. تو ہمارے ARY نیوز میں ایک NLE کے طور پہ ہوتے تھے نیوز ڈپارٹمنٹ میں. پھر وہ چلے گئے کیپٹل TV، پھر آ گئے کاشف عباسی صاحب کی پروڈکشن ٹیم میں، پھر یہاں سے بھی چلے گئے، اور اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو. اور اب ان کے پچھلے دنوں ان کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا، 3 افراد آئے اور وہ پٹائی کر کے
چلے گئے، لیکن وہ اللہ کا شکر ہے وہ بھی محفوظ ہیں۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے بھی الزام لگا دیا ISI پہ، اور اس کے بعد سے لے کے یہ معاملہ اب چل رہا ہے، اور اسی کو لے کے پریس کلب میں احتجاج ہوا۔ حامد میر صاحب نے اور منیزہ جہانگیر، آسمہ جہانگیر صاحب کی بیٹی ہیں، خود بھی نیوز اینکر کہہ رہا ہوں، پروگرام اینکر ہیں آج ٹی وی میں، انہوں نے بھی اور حامد میر صاحب نے، دو لوگوں نے تقریریں کی اور کافی سخت تقریریں کی، اور اس میں انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا، مورد الزام ٹھہرایا۔ ان کے لب و لہجے میں کیوں زیادہ تلخی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہو، اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ فوری طور پہ FIR کروائی جائے، اور FIR میں آپ آزاد ہیں جس کو چاہیں نامینیٹ کر دیں۔ پاکستان کا جو قانون ہے، پاکستان کے قانون میں یہ جی آپ جس کو چاہیں آپ تحریری درخواست دے دیں۔ یہ ہمارا واحد ملک ہے پاکستان جہاں پہ مادر پدر آزادی ہے، ہمارے میڈیا کو مادر پدر آزادی ہے۔ ہمارا میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں سب کچھ کہنے کی آزادی ہونی چاہیے، اور آزادی ہے، بلکہ ہونی نہیں چاہیے، آزادی ہے ہمیں۔ ہم نہ کسی آئین کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں، نہ قومی سلامتی کو مانتے ہیں۔ یہ ہمارے میڈیا کا ایک ہے جی، اور میڈیا کے ایک پورشن کا یہ معاملہ ہے، اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی صحافی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی صحافی نہیں ہے، ہم جو کہیں گے وہی صحافت ہے۔ پھر یہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارا جو پاکستان میں صحافت تھی وہ چند لوگوں تک محدود ہو گئی تھی، اس کی وجہ کہ پرنٹ میڈیا تھا صرف، اور دو ہی گروپ تھے مین، 3 گروپ کہہ لیں چلیں، اور اس میں ایک جنگ گروپ، دوسرا نوائے وقت گروپ، اور تیسرا ڈان گروپ۔ یہ 3 تھے، 3 اخبارات ہوتے تھے، اور ان 3 اخبارات میں جو لکھنے لکھانے والے ہوتے تھے وہی انہی کے گرفت میں تھا سب کچھ، اور جنگ گروپ کے پاس زیادہ تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں کنگ میکر بھی ہوں اور کنگ بریکر بھی ہوں، تو اس طرح کی چیزیں موجود تھیں۔ اب یہ ہوا ہے کہ بہت زیادہ پھیل گیا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا آ گیا، پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز آ گئے، اخبارات کی بھرمار ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ نوجوان لاٹ آ گئی ہے، ینگرز آ گئے ہیں۔ وہ اپنا سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہیں، اخبارات میں بھی ایکٹیو ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی ایکٹیو ہیں، رپورٹنگ کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، سب کچھ پڑھے لکھے اور خوشحال یہ آ گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے فوراً الزام لگایا جاتا ہے ہمارے انٹیلیجنس اداروں پہ یا پھر ہماری ملٹری پہ، اور اس کے بعد پھر سفارت خانے متحرک ہوتے ہیں، پھر غیر ملکی ذرائع ابلاغ متحرک ہوتے ہیں، پھر ان پہ لمبی شائع کی جاتی ہیں، اور ان کو کبھی بھی امریکی ذرائع ابلاغ کو اپنے CIA کے اور پینٹاگون کے کبھی اس پہ لب کشائی کرنے کی کبھی نہ ہمت ہوئی، نہ اس طرف جاتے ہیں۔ UK کا جو برطانیہ کا میڈیا ہے وہ MI6 کی طرف نہیں جاتا، اپنی ملٹری کی طرف نہیں جاتا، اپنے سیکورٹی ایشوز پہ لب کشائی نہیں کرتا۔ انڈیا ہمارے سامنے ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، اور اسی طریقے سے عرب ممالک ہیں، یورپ ہے۔ وہ اپنے جو ان کو بتا دی گئی ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے، یہ کراس نہیں کرنی، وہ کبھی کراس نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پہ تو آزادی بے فکر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہوا وہ حامد میر صاحب والا معاملہ ہوا تو سیدھا DGI پہ ٹی وی پہ چلنا شروع ہو گیا کہ جناب یہ تو ظہیر الاسلام صاحب نے یہ سارا کام کروایا ہے۔ اس پہ جب FIR نہیں کروائی گئی، اب FIR نہیں کروائی گئی، اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوئی، انویسٹیگیشن میں بھی بات نہیں ہوئی۔ وہ میں بتا دیتا ہوں کہ حامد میر صاحب کو گولی کس نے ماری تھی، وہ پتہ چل گیا تھا، وہ بتاتا ہوں میں ایک چیز۔ تو اس کے بعد سارا عالم صاحب کا بھی معاملہ یہ ہوا، متی اللہ جان صاحب کا بھی معاملہ یہ ہوا، اب اسد طور صاحب کا بھی معاملہ ISI کی طرف یہ سارے بھیج دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھیج دیتے ہیں معاملات۔
تو یہ رویے ہیں. اور اب پی ڈی ایم نے بھی اس کو، پی ڈی ایم کا مطلب ہے مسلم لیگ نواز شریف فیملی، انہوں نے بھی اس کو ایشو بنا لیا. جسٹس قاضی فائزی صاحب اور ان کی اہلیہ بھی ان کی تیمارداری کے لیے گئے، ان کے گھر گئے. تو یہ ہو گیا معاملہ. یہ ساری چیزیں ہو گئیں. اب حامد میر صاحب نے ایک تقریر کی، وہ سوشل میڈیا پہ آپ سن رہے ہیں. تو کیوں ان کے لہجے میں، منزہ جہانگیر کے لہجے میں کیوں تلخی ہے اور حامد میر صاحب کے لہجے میں کیوں تلخی ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک آف دا ریکڈ کوئی میٹنگ تھی اور سیشن تھا، تو اس میں باتیں ہو رہی تھیں. تو حامد میر صاحب وہ ایک سوال اٹھایا گیا ابصار عالم صاحب پہ. تو اس پہ جو بھی اتھارٹی تھی، جو بھی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے معاملات آپ کیوں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھیج دیتے ہیں، اور اگر کوئی ہے مسئلہ تو قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، نبڑیں، یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. باقی معاملات بھی دیکھنے چاہیے، کوئی غیر نصابی سرگرمیوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ کیا کیا انوالومنٹ ہوتی ہے اس پہ. خیر یہ وہاں کا ایک میں پورشن آپ کو بتا رہا ہوں. یہ مکالمہ ہوا. اس کے بعد کچھ اور ایک دو اور لوگوں نے بھی اس میں آئے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی انویسٹیگیشن کا انتظار کریں، انویسٹیگیشن میں جا کے ساری باتیں بتائیں، جس پہ شک ہے آپ کھل کر بتائیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور اگر کوئی ہے تو ہم حاضر ہیں اور ہم آپ کو ایشور کرتے ہیں، ایشورنس دیتے ہیں کہ نہیں بچے گا. اس کے بعد حامد میر صاحب نے بھی وہاں سوال اٹھا دیا کہ جی اپنا میرے والا معاملہ، مجھے بھی تو گولی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کمیشن بنا تھا تو آپ نے یہ بات کمیشن کے سامنے کیوں نہیں کہی؟ تو اگر آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے ظہیر الاسلام صاحب پہ شک ہے تو آپ نے ان کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں درج کروائی؟ بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ اب آپ ایف آئی آر درج کروا دیں، چلیں کروا دیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ میر صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ گولی کس نے ماری تھی آپ کو؟ سم تھنگ مینگل، جے مینگل نے یہ گولی ماری تھی، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ تو آپ اپنے کولیگس کو کیوں نہیں بتاتے؟ یہ بھی ہوئی بات. آئی تھنک یہ تلخی جو ہے حامد میر صاحب کے لہجے میں یہ بھی تھی کہ شاید انہوں نے سمجھا ہوگا کہ اتنے سارے برادری کے سامنے مجھے کوئی کر دیا ہو، کیا کہنا چاہیے، امبیرس کیا. اور یہی چیز اس وقت پھر اس میں مطیع اللہ جان کا بھی ذکر ہوا، اس پہ بھی ان کا یہی رسپانس تھا. تو خیر اب اسد طور صاحب کے معاملے میں بھی آئی ایس آئی نے کیٹاگوریکلی وزارت اطلاعات و نشریات کو کہہ دیا ہے کہ جناب آپ اس کی انویسٹیگیشن کروائیں، فوٹیج موجود ہے، 3 بندے موجود ہیں، اور اس کو کیفرے کردار تک پہنچائیں، ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی ہو گیا. منزہ جہانگیر کا بھی معاملہ، وہ بھی اس لیے شاید لہجہ تلخ تھا، اس کے پیچھے بھی کچھ اسی طرح کی چیزیں تھیں کہ اس میں بھی جو آف دا ریکڈ ایک ڈسکشن تھی، اس میں بھی ان کے ساتھ بھی کوئی تھوڑا سا معاملہ کیا کہنا چاہیے، لب و لہجہ کہہ لیں آپ، اس میں بھی تھوڑی سی کراس ٹاک ہوئی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو ہم کیوں اتنا انتظار نہیں کرتے؟ اگر پاکستان میں نے کہا ہے کہ ایف آئی آر، پاکستان میں ایف آئی آر کا قانون ایسا ہے کہ آپ جس پہ چاہیں ایف آئی آر درج کروا دیں، کوئی شک کرے نہ کرے، کسی پہ شک ویسے ہی کہہ دیں جی میرا خیال ہے، اس پہ بھی ایف آئی آر میں آپ نامینیٹ کر سکتے ہیں، بعد میں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو اب تک جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں اس میں ایون وہ سلیم شہزاد صاحب والا معاملہ ہوا تھا، اس پہ بھی ایک جج صاحب کی سربراہی میں کمیشن بنا تھا، حامد میر صاحب کے بھی جج صاحب کے سربراہی میں کمیشن بنا، اور یہ سارا کچھ. لیکن
معاملات کو آگے نہیں بڑھایا جاتا. پھر اس کے بعد ایون جیو اور جنگ کے اندر کی بھی وہ پالیٹکس، وہ خیر جو بھی ہوا وہ ایک لمبی داستان ہے. تو یہ چیزیں ہیں. ہمیں میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو بھی خود تھوڑا سا سنبھالنا چاہیے، اور بطور جرنلسٹ اگر مجھے کچھ آزادیاں حاصل ہیں تو بہرحال میں آئین اور قانون کے تابع تو ہوں. جب تک آئین اور قانون موجود ہے اور اگر میں پاکستان کا شہری ہوں تو پھر میں دیگر اداروں میں کام کرنے والوں کی طرح حدود و قیود کا پابند تو ہوں. میں جو پابندیاں ایک جج پہ ہیں وہ اس کو فالو کرنی چاہیے، ایک جرنیل اور ایک فوجی اور ایک سپاہی پہ ہیں وہ اس کو فالو کرنی چاہیے، اور جو مجھ پہ پابندیاں ہیں وہ مجھے بھی کرنی چاہیے. کیونکہ میں پاکستان کا شہری ہوں اور حلف اٹھایا ہوا ہے میں نے بھی، جب مجھے پاکستان کا پاسپورٹ ملتا ہے یا پاکستان کا ID کارڈ ملتا ہے تو اس کے ذریعے یقیناً وہ میں انڈر اوتھ ہوتا ہوں کہ آئین پاکستان کا احترام کروں گا. تو اس میں عدالتیں بھی موجود ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اداروں پہ الزام لگائیں اور ایک جنرل سٹیٹمنٹ دیں اور پھر ہم اپنے ساٹس اپنی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہم اپنے دشمنوں کو دیں اور وہ دشمن ہمارے خلاف استعمال کریں، تو اس سے احتراز کرنا چاہیے. تو ابھی بھی اگر کسی کو ہے تو اس پہ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں، اور گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر کے آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں. ہائی کورٹس موجود ہیں، سپریم کورٹس موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، ان میں جائیں اور جا کے انصاف لینا چاہیے. کیونکہ ہمیں نہ آئین نہ قانون نہ اور ہمیں دین ہمارا یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم خود منصف بن جائیں، خود ہی ملزم، خود ہی منصف، خود ہی مدعی بن جائیں. ایسا نہیں ہے. بہرحال یہ تھی چند گفتگو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.